میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مسجد الاقصی کے قرب میں مسجد براق میں موجود ہیں۔ مسجد براق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جو جنت سے آپ کی سواری کے لیے شب معراج کو لایا گیا تھا، وہ براق یہاں پر باندھا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے یہاں مسجد اقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا، اور یہ نشانی کے طور پر کھنٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر، تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی جانے سے پہلے یہاں پر پہلے رکے، اس لیے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم نے مسجد براق سے ہی شروع کیا ہے، اور اب انشاءاللہ عز و جل ہم مسجد الاقصی کی مین زیارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ براق کے نقشے سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لیلا ہا رہے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مسجد الاقصی شریف کے مین دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اس دروازے کی سیدھ میں مسجد کا محراب شریف ہے، اور یہ بہت بڑا احاطہ ہے مسجد کا۔ یہاں تقریباً 10 دروازے ہیں جہاں سے لوگ مسجد الاقصی کی طرف آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا رقبہ ہے۔ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ نمازی یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعۃ الوداع میں تقریباً یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نماز جمعہ پڑھی۔ وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے۔ تو الحمدللہ ہم اب یہاں سے مسجد الاقصی کے اندر داخل ہوں گے۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اب ہم مسجد الاقصی شریف میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہاں سے مسجد کا طول و عرض بڑی اچھی طرح سے نظر آ سکتا ہے۔ یہ عز و جلال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ اس وقت ہم مسجد الاقصی شریف کے ممبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میری بائیں جانب لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت بڑا سا ممبر ہے، یہاں پر خطیب جو ہے تو جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میری دائیں جانب یہاں پر مسجد شریف کا محراب ہے۔ تجلی حق کا سیرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دورو یا قدسی پرے جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے، دورو یا قدسی پرے جمع کر،
اور یہ کام زیادہ تر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی کروایا ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد شریف اور اس کا محراب اور اس کی تجدید جو ہے اس کو نئے سرے سے بنانا، اس کا کام ابو مظفر الملک الناصر صلاح الدنیا والدین، یعنی یہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہا گیا ہے صلاح الدنیا والدین، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح فرمایا اور اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ چاہتے ہیں یہ حسن و جمال، اللہ اللہ معراج کو دولہا چاہتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا چاہتے ہیں، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا چاہتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا چاہتے ہیں، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں پر مسجد کے اندر ایک مختصر سی لائبریری ہے جس میں دینی اسلامی کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امٹ کے جنگل ابل رہے تھے۔ اب ہم نیچے کی جانب مسجد الاقصی قدیم کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ راستے بنائے گئے ہیں، یہ بالکل ٹرنل کی صورت میں بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے گزر کر ہم مسجد الاقصی قدیم، یعنی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا، اس کی زیارت کریں گے۔ یہ وہ مسجد الاقصی ہے کہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا۔ یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ عز و جل جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دیواریں ہیں مسجد الاقصی قدیم کی، اور ان کو بھی یہاں پر جو ہے تو اس کے ارد گرد تعمیر کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی، اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ جگہیں بڑی مبارک ہیں، یہ تبرکات ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور یہاں پر ایک کنواں ہے، یہ نیچے تک دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کو بئر زیت کہتے ہیں کہ تیل والا کنواں۔
لوگ یہاں پر تیل ڈال دیا کرتے تھے تاکہ مسجد کی جو ضروریات ہیں اور جو دیے وغیرہ جلائے جاتے ہیں وہ ضرورتیں سب یہاں سے پوری ہو جائے، تو اس کو ابھی تک بئر زید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پتھر جہاں پر دکھائے گئے، یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران کی امامت کروائی۔ مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی، یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور پھر یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جو جگہ اونچی تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو وہاں پھر براق پیش کیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ سامنے قبہ صخرہ ہے، اس کو ڈوم آف دا راک انگلش میں کہتے ہیں۔ وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے، کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے۔ وہ ذل رحمت، وہ رخ کے جلوے، کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے۔ سنہری زربفت اودی اطلس، یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے۔ نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئے نرالے طرب کے سامان۔ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یعنی براق آسمانوں کی طرف گئی، اور عموماً قبہ صخرہ کا فوٹو جو ہے تو وہ مسجد اقصی کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد الاقصی الگ ہے اور قبہ صخرہ الگ ہے۔ براق کے نقش سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلا رہے تھے۔ نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم قبہ صخرہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں جو خوبصورت کام کیے گئے ہیں اور جو اس کی چھت بنائی گئی ہے جس انداز سے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قبہ صخرہ میں ایک راؤنڈ کر رہے ہیں پورا، تاکہ یہاں پر خوبصورتی ہے اس قبہ کی وہ سب کے سامنے آ جائے، اس کو کس قدر خوبصورت بنایا گیا، اور اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے ساتھ ہے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جیتی جاگتی دلیل ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، اس لیے جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ساتھ تھی، اس کو انہوں نے کتنی محبت سے، کتنے ذوق شوق سے اتنا خوبصورت بنایا۔ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ مہ بے داغ کے صدقے جاؤں،
دمکتے ہیں دمکنے والے، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم بہت جلد اس پہاڑی پہ پہنچتے ہیں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ الحمدللہ یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور اسی کے ارد گرد قبہ صخرہ بنا ہوا ہے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے ڈھانے چنے ہوئے تھے۔ اور اس پہاڑی کے نیچے جگہ کھود کر جگہ بنا دی گئی ہے کہ زائرین یہاں آ کر نماز پڑھ سکیں، نوافل پڑھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت الحمدللہ عز و جل ہم اس پہاڑی کے بالکل نیچے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ جگہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے ایک غار کی طرح تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کا سر مبارک اس جگہ پہ لگا، اور یہ پتھر یہ نرم ہو گیا، یہ جو اندر کی طرف گھسا ہوا ہے، تو یہ اسی لیے ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگا اور پتھر نرم ہو کے واپس گھس گیا، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو شیشے نور کا سر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے، تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا قبہ یعنی گنبد بنا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک مصلی تعمیر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت بھی کریں اور یہاں پر نماز ادا کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے۔ ابھی نائے تے پوچھتے سی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلق، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اور یہی مسلمانوں کا ہمیشہ سے عقیدہ تھا۔ پرانے مسلمان 500، 600، 700 سال پرانے مسلمان وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے یہ تعمیریں کروائیں انہوں نے یہ لکھ کے نشانی چھوڑ دی کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.